اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیارت کا سلسلہ جیسے کہ چل رہا ہے، زیارت کا سلسلے میں آج میں آپ کو زیارت کروانا چاہ رہی ہوں طفلان جناب محمد مسلم بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ یہ دونوں بچے جناب مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں، بی بی زینب کے بچے ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے جب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے بہت زیادہ خطوط آ رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ میں بھیجا تھا۔ تب یہ دو بچے محمد اور اون حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ موجود تھے۔ ان کی عمر روایت میں 6 اور 8 سال بتائی جاتی ہے اور بعض جگہ 7 اور 9 سال بتائی جاتی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے تھے۔ میں بی بی زینب کے سب سے چھوٹے بچے، یہ دونوں امام پاک کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب حالات کا سمجھ میں آئے کہ انہیں دھوکے سے بلایا گیا ہے اور کوفی اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کا زندہ واپس مدینہ لوٹ کر پہنچنا امام پاک کے پاس بالکل ناممکن ہے۔ تو آپ نے اپنے وہاں پر موجود قاضی کے بیٹے اسد کو اپنے دونوں بچے سپورٹ کیے اور کہا کہ مدینہ ایک قافلہ جا رہا ہے، میرے دونوں بچوں کو اس قافلے کے ساتھ شامل کر دینا تاکہ وہ مدینہ اپنے نانا کے پاس، اپنے ماموں کے پاس جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں۔ تو جیسے ہی اسد نے صبح بچوں کو لے کر گئے تو قافلہ روانہ آلریڈی ہو چکا تھا، کافی دور نکل چکا تھا۔ تو دور سے انہیں قافلے کے جانوروں کے پیروں سے اڑتی ہوئی مٹی نظر آئی۔ جو مٹی اڑ رہی تھی اس سے اندازہ ہوا کہ اس طرف قافلہ جا رہا ہے، تو انہیں بچوں کو فرمایا کہ آپ بھاگ کے جائیے اور اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ آپ کو مدینہ پہنچا دیں گے۔ اتنی دیر میں بچوں نے بھاگنا شروع کیا اور اسد واپس چلے گئے، لیکن چونکہ وہ بچے بہت چھوٹے تھے اس لیے وہ شامل نہیں ہو سکے ساتھ۔ قافلہ کافی دور نکل چکا تھا، لیکن رات ہو چکی تھی، بچے بھٹک گئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینہ کے راستے میں، لیکن وہ جب صبح دن چڑھا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ دونوں ابھی کوفہ میں ہی موجود ہیں۔ وہ بہت گھبرا گئے، بھاگنا شروع ہوئے اور ایک نہر کے پاس پہنچے۔ اس نہر کے پاس ایک درخت کے اوپر انہوں نے پناہ لے لی۔ نیچے ایک عورت پانی بھرنے کے لیے جب نہر کے کنارے آئی تو اس نے عکس دیکھا ان دونوں بچوں کا، تو اس نے ان بچوں کو نیچے بلایا تو پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں اور ایسے یزیدی فوج اور ابن زیاد کی فوج جو ہے وہ ہمیں تلاش کر رہی ہے، تو ہم ان سے بچ کر یہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ عاشق رسول تھی، اہل بیت سے بہت محبت کرنے والی تھی اور اس کی مالکن بھی بہت عاشق رسول تھی۔ اس نے کہا وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی اور جب اس نے اپنے مالکن سے ملوایا اور بتایا کہ یہ مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں، تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ ان کی حالت بہت بوسیدہ تھی، بچوں کی کئی دنوں سے بھوکے تھے، ابن زیاد کی فوج سے ڈر کر بھاگتے رہے۔ اس نیک عورت نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، ان بچوں کو غسل دلایا، نئے کپڑے پہنائے اور سلایا۔ رات ہوئی، اس کا شوہر گھر آیا جس کا نام حارث تھا، وہ یزیدی فوج کا ایک ابن زیاد ہی کے لشکر کا ایک فوجی تھا اور وہ بھی انہی بچوں کی تلاش میں صبح سے گھوم رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچے اس کے گھر میں اس وقت موجود ہیں۔ رات ہوئی، بچوں کی آنکھ کھلی تو وہ زارو قطار رونے لگے اپنے باپ کو یاد کر کے، تو اس کی آنکھ کھلی، اس بچوں کی آواز سے اس حارث کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا جن بچوں کی وہ تلاش کر رہا ہے وہ تو یہاں پر موجود ہیں، اس نے اپنی بیوی سے بہت جھگڑا کیا، اس کی بیوی نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ ظلم مت کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ان کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کو مدینہ جانے دو۔ لیکن وہ ملعون دشمن اہل بیت تھا، اس وقت اس کی آنکھوں پر جنت اور دوزخ سے زیادہ دولت سوار تھی۔ اس نے انعام کے لالچ میں وہ بچوں کو لے گیا۔ اس کی بیوی بہت کرلاتی رہی، بہت روتی رہی، لیکن اس نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی۔ وہ دونوں بچوں کو لے گیا۔ اس نے پہلے ایک بچے کے گھر اسی نہر کے کنارے لے گیا جہاں سے ان کو اٹھایا تھا اس کنیز نے۔ اس نے جب تلوار پکڑی تو بڑے بھائی نے کہا کہ خبردار میرے چھوٹے بھائی کو ہاتھ مت لگانا، تمہیں انعام چاہیے، تم مجھے قتل کرو اور تم
مجھے میرا سر لے جاؤ ابن زیاد کے پاس اور یزید کے پاس، تمہیں انعام مل جائے گا، میرے بھائی کو مدینہ واپس جانے دو۔ اس نے پہلے بڑے بچے کو اور پھر چھوٹے بچے کو پر بھی ترس نہ کیا، اور چھوٹے بچے کو بھی شہید کر دیا، ان کے سر قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اور یوں یہ دونوں معصوم امام حسین کے لشکر کے چھوٹے چھوٹے سے سپاہی امام پاک سے پہلے شہید ہو کر جنت میں اپنے مقام تک پہنچ گئے۔ یقین کیجئے ان دونوں درباروں، اس دربار پر ان دونوں بچوں کی زیارت کے لیے جب میں گئی تھی، وہاں پر ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ یہ جناب محمد کا روضہ پاک ہے، محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب۔ یہاں پر ایک عجیب سی خوشبو تھی، میرے بات کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے وہاں پر اس وقت اس خوشبو کو ہر کوئی محسوس کر رہا تھا، بہت ہی، حالانکہ وہ جگہ بھی انڈر کنسٹرکشن تھی، یہ زیارات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں تو یہاں پر ابھی بھی لیکن خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ ایک دنیا میں ایسی خوشبو نہیں میں نے سونگھی ہے۔ اتنے میں زیارات پر وہاں پر گئی ہوں لیکن جتنی فریش خوشبو وہاں پر موجود تھی میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالی ہمارا جانا قبول کرے، ہم سب کے دلوں کی سب نیک حاجات پوری کرے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم، یہ محمد بن مسلم بن